دولت ہے تیرے پاؤں کے نیچے. شہزادی کونین کے حوالے سے 4 مصرے کہ کونین کی دولت ہے تیرے پاؤں کے نیچے. کونین کی دولت ہے تیرے پاؤں کے نیچے. عظمت کی بھی عظمت ہے تیرے پاؤں کے نیچے. کونین کی دولت ہے تیرے پاؤں کے نیچے. عظمت کی بھی عظمت ہے تیرے پاؤں کے نیچے. اور ہم کیا ہیں جو لکھیں تیری عظمت کا قصیدہ. ہم کیا ہیں جو لکھیں تیری عظمت کا قصیدہ. ارے شبیر کی جنت ہے تیرے پاؤں کے نیچے. ہم کیا ہیں جو لکھیں تیری عظمت کا قصیدہ. حسنین کی جنت ہے تیرے پاؤں کے نیچے. حسنین کی جنت ہے تیرے پاؤں کے نیچے. آپ آمادہ ہوئے سماعت بیدار میں. میں بہت ادب اور خلوص کے ساتھ گزارش کروں گا قبلہ سے کہ وہ زیر منبر ہو کر اپنے کلام سے تمام یہاں سامعین کو محظوظ فرمائیں. ایک بلند ترین ارشاد صلوات ارشاد فرمائیں. فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا يفره المنع والجمود ولا يقديه الإعطاء والجود إذ كل مؤت منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه الدافع جيشات الأبادي والدامغ صولات الأزاليل بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اعلم حیث ایک صلوات عنایت فرمائیں. آپ کی خدمت عالیہ و برکت میں نے مختصر سے 2 لفظوں کا ایک نذرانہ پیش کیا ہے جو کلام بلاغت نظام ہے. سب سے پہلے گزارش یہ کروں کہ 1 مرتبہ سورۃ الحمد اور 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ کنیز حیدر بن سید محمد سبطائی اور مرحوم جمیل حسین ابن خلیل حسین کی ارواح کو ہدیہ ثواب.
ایک صلوات عنایت فرمائیں۔ میں نے جس آیہ کریمہ کو آپ کے درمیان پیش کرنے کی جرأت و جسارت کی ہے، وہ آیت کا ترجمہ خود بتا دے گا کہ مضمون بیان کدھر جا رہا ہے۔ اب میں بے پناہ مشکور ہوں کہ بھائی شاہین صاحب بھی تشریف لے آئے۔ اب میں آیت پڑھتا ہوں، ترجمہ آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اعلم حیث، اللہ بہتر جانتا ہے۔ کیا؟ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب بہتر جانتا ہے کہ رسالت جیسی امانت کو کہاں رکھے۔ دیکھیے میں نے عمدن آیت کا ٹکڑا مکمل نہیں پڑھا تھا۔ سورۃ الانعام کی یہ 142ویں آیت کا درمیانی ٹکڑا ہے، تو عنوان بیان کے تحت ضرورت بھر میں نے لے لیا ہے، اور چونکہ ابھی دوران گفتگو چونکہ حکم ہوا ہے سرکار عمران ابو طالب سے متعلق کچھ گفتگو کا، تو جو ہدیہ سماعت کر رہا ہوں شاید کسی قابل ہو، قبول کر لیجئے گا۔ اور اس انداز سے آپ نے جہاں تک جناب سرکار عمران ابو طالب کے فضائل سنے ہیں، ذرا آج میرا انداز علیحدہ ہوگا جو کسی حد تک قابل قبول ہوگا، اس یقین کے ساتھ میں آپ کے درمیان حاضر کر رہا ہوں، ورنہ کس کی جرأت ہے کہ ایمان کے باب پر گفتگو کرے۔ ہائے ہائے، میں لفظوں کا خطیب اس لیے مرض کر رہا ہوں، اور جو کچھ میں بیان کروں یہ شان نہیں ہے، یہ میری معرفت کے کچھ ذرے ہیں جو آپ امانتاً لوٹا رہا ہوں۔ اب اللہ نے کیا کہا؟ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تم سے بہتر جانتا ہے اپنی رسالت جیسی امانت کو کہاں رکھے۔ تو اگر محمد ابو طالب کی گود میں ہے تو ابو طالب نے نہیں بلائے، خدا نے بھیجا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے، گفتگو کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ بلا تمیز، اس لیے کہ وقت زیادہ ہو چکا، مجھے اپنی اوقات معلوم ہے، اپنے وقت کے درمیان مجلس سماعت کرنی۔ اب دنیا نے جو بھی تعارف کرایا ہو آپ کے اذہان تک، کتابوں کے مطالعے سے، علم سے، تحقیق سے جہاں تک آیا ہو، دو لفظ میں آپ کے ہدیے نازل کر رہا ہوں، خصوصاً شعرائے کرام تک، شاید کچھ مضمون اچھا ہو۔ ابو طالب کسے کہتے ہیں؟ پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، مجھے تبھی ضرورت نہیں ہے۔ ابو طالب کسے کہتے ہیں کہ جس کے دنیا چھوڑ جانے پر محمد کو مکہ چھوڑ جانا پڑے؟ نہیں، جس کے دنیا چھوڑ جانے پر محمد کو مکہ چھوڑنا پڑ جائے، اس صاحبان کا نام ابو طالب ہے۔ نوجوانوں تو جملہ عادیہ کر رہا ہوں، پھر ابو طالب کی ذات کیا ہے جس کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد محمد کو مکہ چھوڑنا پڑ جائے، اس صاحبان کو ابو طالب کہتے ہیں۔ جملہ سنبھالیے گا، بہت نازک ترین جملہ حوالے کر رہا ہوں۔ جس کے ہاتھوں میں مشرکین کی امانت ہو اسے محمد کہا جاتا ہے۔ رک کے جملہ بولوں گا۔ حضور کے دو لقب بہت بیش قیمت ہے، ایک امین، دوسرے صادق۔ صادق کیوں کہا اور کس نے کہا صادق؟ عرب کے، مکے کے سارے جھوٹوں نے جسے صادق کہا اسے محمد کہا جاتا ہے۔ عرب کے سارے جھوٹوں نے
جسے صادق کہا اسے محمد کہا جاتا ہے، اور سارے مشرک اپنی قیمتی امانتیں یقین کے ساتھ جس آغوش میں لا کے دے جائیں اسے محمد عربی کہا جاتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ مقدمے میں عرض کر رہا ہوں، بہت توجہ کیجئے گا، شاہین بھائی شاید کچھ نہیں دیکھ رہی، کچھ عرض کر رہا ہوں، ادھر متوجہ رہیے، پھر جملہ اثر نو عرض کر رہا ہوں کہ جس کے ہاتھوں میں مخلوق کی امانت ہو اسے محمد کہا جاتا ہے، اور خدا محمد جیسی امانت کو جس کے ہاتھوں میں دے اسے ابو طالب کہا جاتا ہے۔ جی چاہے تو صلوات بلند ترین بھیج دیجیے۔ لوح دل پہ میرے جملے لکھیے گا۔ بھائی چھوٹا منہ بڑی باتیں بولنے کا عادی ہو گیا ہوں، ورنہ میری اوقات کچھ نہیں ہے بھائی، نہ میں پڑھا لے لکھا، میرا گھر جونپور والا حساب ہے، ایسا کچھ نہیں، بس آپ کی توجہ مجھے تھوڑی چاہیے۔ میں کچھ گوشے ایسے ہیں جو قرآن مجید کے دامن سے آیات کے سینے چیر کر آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ قسم سے ابو طالب کو خر دماغ نہیں سمجھ سکتا، ابو طالب کو سمجھنے کے لیے علم چاہیے، نسب چاہیے، ورنہ آخر مسلمان اس بات پر متفق ہے نا، ایک دور وہ بھی گزرا ہے حیات پیغمبر میں کہ ایک سن میں 2 عظیم ہستیاں دنیا چھوڑ کے گئی ہیں، نبی نے اس سال کا نام ہی عام الحزن رکھ دیا، غم کا سال نبی نے فرمایا، تو جب غم کا سال نبی نے فرمایا تلاش تو کرو وہ دنیا سے جانے والے کون کے، ایک کون ہے، ایک علی کا بابا ہے، ایک فاطمہ کی ماں ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اب اس لیے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں، اور عزیزان گرامی قدر، بزرگان ملت، آپ کی سما خراشی کے لیے چند جملے اور حاضر کر رہا ہوں۔ قرآن کا نزول کب ہوا پہلے طے ہو جائے۔ عقد جناب ختمی مرتبت کے 30 برس کے بعد قرآن نازل ہوا ہے۔ پیغمبر کا جب نکاح اول ہوا بیوی ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ، اس عقد کے 30 برس کے بعد قرآن اتر رہا ہے، تو ہے کہاں؟ لوح محفوظ پر۔ کون دیکھے؟ کس نے دیکھا؟ قرآن پڑھا کس نے پہلے؟ منبر کی عظمت کا واسطہ دے کے آپ سے کرتا ہوں، کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو جبریل کی زبان پر بعد میں آئی ہے، ابو طالب نے پہلے پڑھا۔ مقام عرض کروں آپ کے سامنے، نکاح کے 30 برس کے بعد قرآن کا اترنا، اور بلا فصل بالواسطہ جبریل جیسے امین کے ہاتھوں نبی تک پہنچنا، ایک ایک آیت کا، ایک ایک سورے کا موقع اور محل کے تقاضے کے مطابق لانے والا بھی امین ہے، قرآن جہاں قیام کر رہا ہے وہ بھی امین ہے۔ بھئی اصطلاح فقہ پیش کر رہا ہوں، جس کے قول میں عصمت ہو اسے صادق کہا جاتا ہے، جس کے عمل میں عصمت ہو اسے امین کہا جاتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ آپ توجہ فرمائیں، توجہ خاص رکھیں کہ بالکل نئے رخ سے آج تقریر کر رہا ہوں میں، اسی لیے میں آیت پر ٹھہر گیا تھا، چونکہ ایک خواہش فرمائش تھی، اسے پورا کرنا تھا مجھے، تو میں اسے یہی آیت پڑھوں، مکمل کر دوں، بات ہو جائے گی۔ آپ ادھر متوجہ رہیے، آپ دیکھیں دنیا نے عظمت سرکار عمران ابو طالب کو گھٹانے کی انتھک کوششیں کر لی، کفر کا الزام دینے والے دنیا سے اٹھ گئے،
مگر جس کا ایمان معراج قامت ہو اسے دنیا گھٹا نہیں سکتی. سورج پر تھوکو گے تو تھوک چہرے ہی پائے گا. یہ فطرت ہے، کیونکہ ثقل زمین بھی ہے وہ بھی، مگر یہ ثقل وزن ادھر کا ہے، ادھر سے جانے والی شے پلٹے گی ضرور. جب ابو طالب یہاں کا ہے ہی نہیں تو الزام کفر کیوں دیتے ہو؟ چلو قرآن سے پوچھا جائے وہ آیات کون سی ہے کہ نزول قرآن سے پہلے ابو طالب نے پڑھا اور متفق علیہ تاریخ بھی گواہی دے گی جبریل نے بعد میں پڑھا. قرآن کب سے ہے؟ لوح محفوظ پر حکم مشیت رب سے، جب وہ قلم کو حکموں سے حرکت کی اور سارے علم ما یکون ما کان ما یکون قیامت تک سارا علوم اس نے لوح محفوظ پر جمع کر دیا. قرآن ہے مگر لوح محفوظ پر ابھی آیا نہیں ہے. آئے گا تو جبریل لائیں گے، جبریل لائیں گے تو پڑھیں گے. مسئلہ یہ ہے. بڑی نازک بات ہدیہ کر رہا ہوں، ایک دعویٰ کر دوں تاکہ دلیل مجھے آگے مل جائے. نزول آیہ تطہیر سے پہلے کا طاہر، صاحبان علم کا مجمع ہے، بات کرو شاہین بھائی. نزول آیہ تطہیر سے پہلے کا طاہر ابو طالب، نزول قرآن سے پہلے کا قاری ابو طالب. یہ میرا دعویٰ ہے، دلیل کہاں سے ملے گی؟ لوح محفوظ جو آج تک محفوظ ہے، قرآن آ گیا مگر وہ محفوظ ہے. مجھے بتائیے تمام تاریخی شواہد و تفاسیر پڑھ کے آپ آئیے، اور اسے غرہ ہونا اپنے علم کا وہ جعفر جوہری سے آ کے بات کریں. میں بات کر رہا ہوں سیدھی بات. لوح محفوظ پر یہ 5 نام پہلے سے کندہ ہے. یہ 5 اسماء جو اسماء اعظم ہے، علامہ جلال الدین سیوطی کی بھی نظر میں وہاں محفوظ ہے. تو لوح محفوظ کا مقام کیا ہے؟ اس منزل رفعت کا نام ہے جہاں انبیاء کی نگاہ تک نہ پہنچے. توجہ کیجئے گا بھائی، عجیب محنت اور خیزی دے رہا ہوں میں آپ کو. جہاں معصوم انبیاء کی نگاہ وہاں تک نہ پہنچے، اگر پہنچتی تو وہ اسماء مبارکہ پڑھتے تو اپنے بچوں کا نام رکھتے، محمد رکھتے، علی رکھتے، حسن رکھتے، فاطمہ رکھتے، حسین رکھتے. دلیل دے رہا ہوں، انبیاء کی نظر نہ پہنچی مگر اللہ رے عمران تو نے حجابات کے کلیجے چیر کر لوح محفوظ پر نام پڑھے تو نام محمد رکھا. تھوڑی سی توجہ میں چاہ رہا ہوں، مولوی فقط توجہ کا بھیکاری ہوتا ہے، اس لیے میں چاہ رہا ہوں بالکل خاص بات میں خالص بات کہنے کا آتی ہوں. آئیے رکیے. لوگ فرماتے ہیں کون سی آیت ہے جو ایمان ابو طالب پر دلیل ہے؟ دیکھیے میرا سارا میٹر اس سے ہٹ کے ہے جو آج تک آپ نے سنا. تو آیت کے مقابل میں کیا بات کروں؟ جب چھوٹا آدمی کسی بڑے پر تبصرہ کرتا ہے تو معلوم اس کے جوتے کی نوک کو نہیں سمجھ پاتا اور زبان درازیہ کرتا ہے. ارے یہ بیوقوف لوگ، انہیں کیا پتا اللہ نے کچھ شخصیات کو ماورائے شعور رکھا ہے تاکہ ان کے بھیجے سلامت رہے. تصور ان کے بھیجے پھاڑ دے گا یہ کون لوگ ہیں. چلتا ہوں. آپ نے سورہ آل عمران قرآن میں پڑھا ہے نا، سب جانتے ہیں، صاحبان علم کا مجمع ہے، مجھے خالی اشارہ دینا. سورہ آل عمران
عمران کی آل کا سورہ ترتیب حاضر کے مطابق تیسرے نمبر کا سورہ، سورہ آل عمران۔ لوگوں نے بیساکھیوں پر چڑھا چڑھا کے اس سورے کو نہ جانے کہاں کہاں گوشے میں پہنچا دیا۔ ان کہا مریم کے بابا کا نام عمران تھا، لہذا یہ ان کی آل۔ ارے مریم کے بابا کے یہاں سوائے مریم کے کوئی بیٹا پیدا ہی نہیں ہوا۔ توجہ کریں گے، دیکھیں میں علمی باتیں کرنے کا عادی ہوں۔ اب بچی جناب مریم، قرآن نے فرمایا، کیا کہا؟ طاہرہ، صدیقہ، پھر طاہرہ، مصطفیٰ۔ قرآن مجید ارشاد فرما رہا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب ملائکہ نے مریم سے کہا، اے مریم، اللہ نے آپ کو چنا، ان اللہ اصطفاک، اللہ نے آپ کو چن لیا، وطہرک، اور طاہرہ قرار دیا، واصطفاک، پھر پر چنا، تمام جہانوں پر۔ قرآن مجید کے حافظ، قاری، مترجم، مفسر میری بات کو دھیان سے سنیں۔ جعفر جوہری غلط کہتے تو مذہب بدلنے کا اس جملے پاک کو مجھے بتانا۔ یہ بتاؤ مریم کا مقام کیا ہے؟ مریم کا مقام یہ ہے، عیسیٰ کی ماں ہے۔ قرآن نے تعریف کی ہے، معصوم کی ماں کا صدیقہ ہونا ضروری ہے۔ آیت آگے بڑھ کے آواز یہی آیت ہے، وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، عیسیٰ ابن مریم، وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، عیسیٰ اسی مریم کے بیٹے ہیں جن کو قرآن نے صدیقہ کہا۔ تو شرط ہے کہ معصوم کی ماں جو ہو وہ صدیقہ ہو۔ آئے ہائے ہے، قرآن مجید سے بات کر رہا ہوں میں بہکی بہکی باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں، نہ میں مغلظات کو ممبر بناتا ہوں، میں حقائق بیان کرتا ہوں، بات پہنچ جائے یہ آپ کی امانت ہے۔ رکے رہیے گا۔ قرآن مجید نے چند خواتین کا تذکرہ فرمایا ہے، میں آؤں گا جناب ابو طالب پر۔ تذکرہ فرمایا ہے، مریم کا مقام نمایا ہے، ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ ہم نے تمام جہانوں پر اے مریم تمہیں مصطفیٰ کیا، چنا، طاہرہ بنایا، چنا، واصطفاک، پھر چنا، تمام جہانوں پر۔ تو مریم کا مقام تو دنیا نے جان لیا۔ ایک عیسائی مریم کا ماننے والا، عیسیٰ کا امتی، ہمارے ایک عالم گزرے ہیں عراق کے، علامہ محمد باقر الیانی، ان کے سامنے ذکر کرتا ہے، کہتے قبلہ و کعبہ۔ یہ کتاب کا نام مکاشفات حضرت عیسیٰ، جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں، لائیو چل رہا ہے اس لیے حوالہ دینا ضروری ہوں۔ مکاشفات حضرت عیسیٰ اس میں دیا ہے۔ اس نے پوچھا کہ یہ قرآن کسی کتاب ہے؟ ہمارا عالم تھا، ان کے یہ ہماری کتاب ہے۔ کہ قبلہ معاف کیجئے گا، آپ کی کتاب میں اللہ نے ہماری مریم کا کئی مقام پہ ذکر کیا، مگر آپ کی مخدومہ بی بی جناب فاطمہ کا کہیں نام نہیں آیا۔ کیا جواب ہو سکتا ہے جواب؟ یہ 700 سال پہلے کا سوال ہے۔ کہا مریم کا نام اور ذکر قرآن مجید میں کئی دفعہ اللہ نے لیا، مگر آپ کی خاتون جنت کا نام آپ کی کتاب میں اللہ نے کہیں نہیں لیا۔ مدرسے میں جانا بڑا آسان ہے، ایران نجف ہو کے چلانا بڑا آسان ہے بھائی، مگر یہ دلیل کون دے، جواب کون دے؟ ہے جواب؟ تو یاد رکھیے قرآن مجید میں جہاں جہاں معصوم سے جن عورتوں کی نسبت تھی،
اللہ نے ان کے شوہروں سے پکارا، وامرأۃ عمران، عمران کے شوہر، عمران کی عورت، وامرأۃ نوح، نوح کی زوجہ، وامرأۃ لوط، لوط کی زوجہ۔ مریم کا شوہر ہی نہیں تھا، لہذا اللہ نے براہ راست نام سے پکارا۔ بھائی توجہ کرو، کہا لا رہا ہوں۔ مگر علامہ محمد باقر یالی نے عجب جواب دیا، کہا اے سوال کرنے والے، کبھی بادشاہوں کے دربار میں گیا؟ کہاں گیا تو ہوں۔ کہا دیکھا بادشاہ جب کبھی حاجت ہوتی ہے تو کیا شہزادی کا نام لے کے پکارتا ہے یا کنیز کو پکارتا ہے؟ بھائی توجہ چاہ رہا ہوں، علمی گفتگو ہے۔ بادشاہ کس کے خطاب سے پکارتا ہے، شہزادی کو یا کنیز کو؟ کا ادب و احترام یہ ہے کہ سلاطین زمن بھی شہزادیوں کا نام عام مجمع میں نہیں لیتے۔ تو مریم کا ترجمہ کر کے معنی بتا۔ مریم کے معنی ہے عبادت کرنے والی، اور کنیز کا نام ہے، لہذا اللہ نے مریم کا نام بحیثیت خادمہ لیا۔ کہا تم مجھ سے بات نہ کرو، کجا میری شہزادی، کہاں تیری مریم؟ کہا دیکھ فرق بتاتا ہوں۔ کہا قرآن کیا کہتا ہے، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اے عیسائی تیرے نبی کی ماں کا نام فرشتہ لے سکتا ہے، اور لیا، لے کے پکارا۔ مریم کا یہی مقام ہے، میری شہزادی کا نام اللہ زبان سے نہیں لیتا۔ انما یرید اللہ، صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو جو فرما رہے ہیں آپ، نعرہ صلوات، توجہ کریں گے، میں لا رہا ہوں اپنی منگی طرف۔ کہا جہاں جہاں میری مخدومہ کا نام آیا، آئے ہائے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کہ اگر مریم کا چناؤ 2 دفعہ ہوا تو بی بی کی طہارت جو 2 دفعہ اعلان ہوا، یطہرکم تطہیرا۔ توجہ رکھیں، میں اکیڈمی گفتگو کا قائل ہوں، آگے بڑھا رہا ہوں بات کو سمجھیے، کہ یہی وجہ ہے، چاہے وہ آیہ مودت ہو، چاہے وہ آیہ مباہلہ ہو، اللہ نے مخدومہ کا ہماری نام نہیں لیا۔ تو جب فاطمہ کی عظمت اللہ کی نظر میں اتنی ہے کہ نام نہیں لینا پسند کرتا ہے، مریم کو جو فرشتہ چاہے پکار لے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم، اے مریم، اے امام حضرت صادق علیہ السلام سے سنیے گا، بات بہت اہم جا رہی ہے۔ کسی نے پوچھا، اے فرزند رسول، یہ مریم کا اللہ نے انتخاب 2 دفعہ کیوں کیا؟ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاکی، اللہ نے آپ کو چنا۔ یہ بشارت ملک دے رہا ہے مریم، ٹھیک ہے، وطہرکی، طاہرہ بنا، واصطفیٰ کے پھر سے پوچھا فرزند رسول، یہ اللہ نے مریم کو 2 دفعہ کیوں چنا؟ کہا ایک دفعہ انہیں معصومہ بنانے کے لیے، اور ایک دفعہ ایک نبی کی ماں بنانے کے لیے۔ آپ نے لطف نہیں لیا، میرا جملہ ضائع کر دیا آپ نے۔ اگر مریم کا ایک بیٹا جس کی نسل آج تک نہیں مگر باقی رکھا، کیونکہ وہ فاطمہ کے بیٹے کا گواہ ہے۔ ارے میں کہاں لے آیا بھائی، توجہ کرو، بات میری مکمل ہو جائے۔ اللہ نے عیسیٰ کو زندگی دی ہے تو دنیا فلسفہ سمجھ لے، اگر امام زمان کا گواہ نہ ہوتا تو حیات تمام ہو جاتی۔ تو پہلے عیسیٰ کی زندگی کا پیمانہ بتا، پھر میرے امام کی حیات کے بارے میں سوچ رہا۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ دلیلیں بہت ہے، موضوع سے موضوع نکل رہا ہے، مگر میں نہیں بہکوں گا، اس لیے سخنائے گفتگو میرے پاس بہت ہے۔
اللہ کا شکر ہے، مگر میں آپ کو وہی روک رہا ہوں۔ تو مریم کا انتخاب 2 دفعہ اس لیے ہوا، ایک دفعہ جب انہیں معصومہ بنانا تھا تب، اور جب ایک نبی کی ماں بنانا تھا۔ اور جس کے 11 بیٹے امام ہو، معصوم ہو، صلوات تو بھیجو نا بی بی کے اندر تھا۔ بات ختم کر لو۔ تو مریم کا بیٹا عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کی شادی نہیں ہوئی، تو آل عمران میں کہاں ہے؟ لہذا سورہ ان کے نام سے گیا۔ کچھ لوگ لے گئے حضرت موسیٰ پر کہ ان کے باپ کا نام موسیٰ بن عمران۔ یہ سورہ موسیٰ کے بابا کے نام سے منسوب ہے، سورہ آل عمران۔ موسیٰ کی شادی ہوئی تو اللہ نے ایک بیٹی دی، مگر اس نسل کا بھی اب رہ گئے عمران۔ یہ بڑی تکلیف کی بات ہے۔ اصل میں مسلمان دھوکہ کھا گیا لقب اور کنیت میں اور نام میں۔ وہ سمجھا ساری کائنات ابو طالب میں ہے، اللہ نے قرآن کو آل عمران میں پوشیدہ رکھا۔ نام اصل ہے عمران۔ اب دنیا خود فیصلہ کر کے بتائے حجاب غیبت میں ابو طالب کا بیٹا ہے یا کسی اور کا۔ میں قریب آنا چاہتا ہوں، وہاں سے بات کہیں اور جا رہی ہے۔ دلیل دے دوں تو میں نے فقط ایک آیت کے سوال پر پورا سورہ رکھ دیا۔ آپ ہر رخ سے آزما لیے، کوئی رد نہیں کر سکتا مائک لال کہ یہ سورہ اولاد ابو طالب کی شان میں نہیں نازل ہوا، مگر منزل گھر دیکھ کے عظمتیں اترتی ہے، گھر دیکھ کی عظمتیں اترتی ہے۔ ابو طالب کی سنت اتنی بابرکت ہے کہ آل عمران کا سورہ قیام کرے۔ اب دلیل لیتے جانا عجیب و غریب ہے، خدا کے قسم۔ کیا کل ما فی کتب السابقہ، جو کچھ ساری کتابوں میں ہے، آسمانی کتابوں میں، ہوا فی القرآن، وہ سب قرآن میں۔ کل ما ہوا فی القرآن ہوا فی سورۃ الیاسین، جو کچھ قرآن میں ہے وہ یاسین میں ہے، جو یاسین میں ہے وہ سورۃ الحمد میں ہے، جو سورۃ الحمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، اور جو بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے۔ قسم عظمت ابو طالب کی، دنیا ابھی تک ایمان آیت ڈھونڈ رہی ہے، اللہ نے ابو طالب کو پورے قرآن کا پالن ہار بنایا ہے۔ ارے توجہ کرو، میں کہاں لے آیا؟ پورے قرآن کا مالک بنایا۔ کیوں؟ جب ساری آسمانی کتابوں کو قرآن میں جمع کیا، قرآن یاسین میں، یاسین حمد میں، ہم بسم اللہ میں، بسم اللہ بے میں، اب بائے بسم اللہ کو کیا شان ہے؟ اللہ نے بائے بسم اللہ کے نقطے کو ابو طالب کی گود میں پرواز کیا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ فرمایا آپ نے، یہ مقام ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ اے بے خبرو، جتنا تمہارے جھوٹے امیروں کو قرآن یاد نہیں ہے، اس سے زیادہ قرآن کا مالک ابو طالب ہے۔ اب آگے دلیلیں دوں گا، لفظ دھکی ہونا چاہیے۔ چلیے ایک صلوات اور بھیجیے، 2 جملہ اور بزحمت تمام بات ختم کر دیں۔ میں گھنٹے کے اندر اپنی زحمت تمام کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ پریشان نہ ہو۔ دوسری مجلس میں آپ شریک ہوئے، آپ دیکھیے ذرا عقل سے رابطہ رکھ کے علم کو جوڑ کے چلیے۔ جہاں علم اور عقل دونوں متحد ہو جائیں وہی سند ہے۔ یہ کسی مکتبہ فکر میں جائے جہاں عقل اور علم دونوں متحد ہو جائیں وہی سند ہوتی ہے، اور ادھر ادھر سند نہیں چلتی۔ آئیے ہم چلتے ہیں آپ کو لے کے۔ بڑے پریشان ہیں بھائی، ابو طالب ایمان نہیں لائے، ٹھیک ہے نہ لائے، نہیں لائے تو آپ کو کیا تکلیف ہے بھائی؟ بھائی مالی خلیہ کی بیماری آپ کو کیوں ہو رہی ہے؟ آپ لنگڑے لولے کٹے پٹے کچے پکے ادھے پہوے کو آپ رضی اللہ کہتے کہتے مر جائیں۔
ہم چاہتے ہو، آپ یہی چاہتے ہو نا، توجہ کرنا، آپ یہی چاہتے ہو نا کہ ہم بھی کہیں ابو طالب ایمان نہیں لائے؟ قسم خدا کی، منبر مولا علی سے بریلی شہر کے جعفر جوہری یہ چیلنج کر رہا ہے، چاہے میرے کچھ لوگ ناراض ہیں، قسم پروردگار کی، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ سچ میں رکھ رہا ہوں شاہین بھائی، ابو طالب مر گئے مگر کلمہ نہیں پڑھا۔ دلیل سائیکالوجسٹ دوں، سائیکالوجی دلیل دے رہا ہوں، ابو طالب مر گئے مگر کلمہ نہیں پڑھا۔ ایک بے وقوف کلمہ وہ پڑھتا ہے جسے بتانا ہوتا ہے میں مسلمان ہو رہا ہوں۔ ارے کہاں لے آیا میں، کہاں سن رہے میرے بھائی؟ کلمہ وہ پڑھتا ہے جو غیر مذہب سے اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ عجیب بات ہے، جو ہے میں پھر دوہرا رہا ہوں نوجوانوں کے لیے، کوئی سوال کرے تو کہہ دو اللہ سے بندے نے، اللہ کے بندے نے دنیا چھوڑ دی مگر کلمہ نہیں پڑھا۔ اور دوسری دلیل میں دے رہا ہوں، یقین نہ ہے تو قرآن کھول کے دیکھ لینا، آخری وقت کا ایمان اللہ قبول نہیں کرتا۔ کہاں سن رہے ہو بھائی؟ جا کے سنو میری بات، آخری وقت کا ایمان اللہ قبول نہیں کرتا۔ جب فرعون کے گلے گلے پانی آ گیا تو کہتا کیا انی آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ و ہارون کے رب۔ اللہ نے کہا بس دروازہ بند۔ آخری وقت کا اللہ ایمان قبول نہیں کرتا۔ او قاری قرآن، تجھے پتا ہے اللہ آخری وقت کے ایمان کو قبول نہیں کرتا؟ تو یہ تیرے نبی کو ہوا کیا تھا جو گیا تھا ابو طالب کال میں کلمہ پڑھوانے؟ یہ آپ بتا دیئے، آپ بتائیے، اسے نہیں، آپ جانتے اسے پتا نہیں ہے کہ اللہ آخری وقت کا ایمان قبول نہیں کرتا؟ قرآن جس کے سینے پہ اترے، جو تفسیروں سے واقف ہو، جو بیان خدا سے واقف ہو، اسے پتا نہیں ہے آخری وقت کا ایمان اللہ قبول نہیں کرتا۔ فرعون کی دلیل قرآن میں موجود ہے، مگر محمد کو پتا نہیں، محمد والوں کو پتا ہے۔ کمال یہ ہے، آپ دیکھیے اب سمجھ میں آیا کہ الزام ذوق کیوں لگایا، کہ یہ امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے۔ آپ کے ابا بیچلر تھے قرآن میں، محمد کو کیا معلوم قرآن کے، وہ امی تھے، اتار دیا۔ بے غیرتو، دنیا بھر میں جوتے کھاؤ گی۔ جو قوم اپنے رہنما کی توہین کرتی ہے اس کا حشر دیکھ لو۔ نام نہیں لینا چاہتا ممبر سے، بڑے بڑے مخالفین نے توبہ کر لی۔ آج دوستیوں کی بات چل رہی ہے۔ اچھا، بڑی دیر میں سمجھ میں آیا کہ نقصان کدھر ہے، فائدہ کدھر ہے۔ کاش تم 1400 سال پہلے ان کا کیریکٹر دیکھ لیتے تو آج کعبہ ہوتا، مدینہ مدینہ۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ ساری باتیں ہو رہی ہیں، آئیے میرے ساتھ چلیے، پھر میں آپ کو روکتا ہوں منزل پر۔ نہیں پڑھا تو نہیں پڑھا، ارے آپ کا تھوڑی قبر میں حساب ہوگا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں، وہ چلے آئے، لہذا تمہاری نیکیاں ان کی طرف ٹرانسفر۔ کیوں پریشان ہو بھائی؟ ہر آدمی کا حساب اس کی ذات کے اکیلا ہوگا۔ تمہارا بیٹے کا حساب تمہارے ساتھ نہیں ہوگا، زوجہ کو تمہارے ساتھ نہیں ہوگا، ہر آدمی اپنے اعمال جا کے دے گا۔ ابو طالب جہنم میں جائے چاہے جنت، تمہارے باپ پہ کیا؟ اس کا مطلب کہیں نشیب ہے۔ جملہ سن لیجیے، پھر میں اہل سنت کتاب کا حوالہ کی بات کر رہا ہوں، تقریر کہیں طول نہ کھنچ جائے، ڈر مجھے یہی لگ رہا ہے۔ آپ دیکھیے کیا ہوا، کچھ وی آئی پی حضرات
جناب امیر کے پاس آئے، معلوم کیا کہا؟ یا علی ابو کا فی النار، آپ کے بابا تو معاذ اللہ جہنم میں جائیں گے۔ وی آئی پی لوگ ہیں بھائی، 40 سال میں سورہ نہ یاد ہو، وی آئی پی، قرآن کی ہوا نہ لگی ہو، وی آئی پی۔ کیوں خامخواہ بیساکھیوں پہ کھڑا کر رہے ہو؟ جس کے پیر میں پولیو ہو، جن کے پیر برابر ہو، میدان میں دوڑ نہیں لگا سکتا بھائی۔ اب میں کیا بتاؤں، قرآن نے وہ بھی تو ایپیسوڈ دے دیا ہے، ہم نے کہیں دیکھا نہیں ہے کہ جہاں تندرست گھوڑے دوڑے وہی لگڑا بھی دوڑا۔ لگڑا اگر تندرست پیچھے دوڑے گا تو رن آؤٹ ہو جائے گا، میرا جملہ ذہن کا رن آؤٹ ہو جائے گا۔ کیا سورہ برات کا دیکھا نہیں؟ اللہ نے علی کو بھیج کر رن آؤٹ کر دیا۔ صلوات محمد رہیے گا وہیں، میں لے چل رہا ہوں آپ کو، مجھے اپنا موضوع مکمل کرنا ہے میرے بھائی۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ تو جو نقطہ بائے قرآن تھا اسے ابو طالب گود پالا، تو پورے قرآن کا پالنہار کون ہے تو وہی جس کا نام عمران ہے۔ دھوکہ کھا گئے آپ، ابو طالب کی دہلیز تک آپ رہ گئے۔ عمران کو سمجھا ہوتا تو پہنچ جاتے، لیکن یہ بھی کیوں ممکن ہے؟ اس لیے کہ نسل کی سچائی کبھی حقیقت تک جانے نہیں دیتی۔ میرا جملہ ضائع ہو گیا بھائی، میں ممبر سے آداب کے خلاف لفظ نہیں استعمال کرتا، میں نسلوں کی سچائیاں کبھی حقیقت تک جانے نہیں دیتی، لہذا وہ آتے کیسے؟ چلو ٹھیک ہے مان لیے۔ میرا ایک سوال ہے، یہ بھی جواب، ساری کتابیں بڑی ہیں، آپ چاہے فصول المہمہ، علامہ ابن صباغ مالکی کتاب ہے فصول المہمہ، اس کا ٹرانسلیٹ ابھی اردو میں نہیں ہوا، عربی میں کتاب ہے، حقیر کے پاس ہے، اس کی چاہے پڑھ لیں، پوری تفصیل انہوں نے لکھی ہے اہل بیت پر، مگر وہ بھی کمپریزن کر کر کے کٹورے والوں کو الگ کر دیا، دانی کو الگ کر دیا۔ ہے تو آپ کے گھرانے کا، ہمیں کیا پتا، انہوں نے لکھا۔ اب ایک سوال ہے آپ سے میرا، میرے بزرگ، مجھ سے معذرت و ہزار معافی، میں آپ کے آداب و احترام میں کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتا، میں اگر آپ کو خطاب کرتا ہوں تو میری مراد میرے بچے، نوجوان بھائی، دوست ہیں کے لیے میں کہتا ہوں۔ یہ بتائیے جناب محمد عربی کس کے بیٹے ہیں؟ والد کا نام ہے جناب عبداللہ۔ جناب عبداللہ کا گھر کہاں ہے؟ مدینے میں سرکار۔ ابو طالب گھر کہاں ہے؟ مکے میں سرکار۔ شیب ابی طالب یاد آیا کہ نہیں یاد آیا؟ ابو طالب کا گھر ہے مکے میں، جناب عبداللہ کا گھر ہے مدینے میں، تو جناب بی بی آمنہ کی آغوش میں میرا نبی کہاں آیا؟ مکے میں آیا، تو کہاں آیا؟ جناب ابو طالب کے گھر میں آیا۔ حیرت میں پڑ گئے نا؟ جعفر بغیر پڑھے نہیں بولتا، اور جب تک کہ میرے پاس دلیل نہ ہو پڑھنے کے بعد میں اس کو ممبر پر نہیں چھوڑتا، کیونکہ اللہ کا شکر مجھے اللہ نے زور قلم بھی دیا ہے، زور بیان بھی دیا ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیے، اچھا رک جاؤ، تھوڑا سا ایک سوال اور ہے، یہ حل کر دو، میرا مسئلہ اپنے آپ واضح ہو جائے گا، آپ تک پہنچ جائے گا۔ اس زمانے کے جو مومن لوگ تھے، مومن کا مطلب یہ نہیں ہے جو جس پر ایمان لائے وہ اس کا مومن، جو مکے کے چودھری پر ایمان لایا وہ اس کا مومن، جو مکے کے ساقی پر ایمان لایا وہ اس کا مومن، جو رئیس مکہ پر ایمان لایا وہ۔ اچھا ایک عجب، کتنے قبیلے تھے؟ 365۔ کہاں؟ 365 سال کے دن ہوتے ہیں بھائی، 360 پہ آؤ۔ عرب میں 360 خانوادے، قبیلے، ریلیجنز یہ تھے، انہی 360 میں بنی ہاشم بھی تھے۔ تو ان کے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا نا تو بتوں کی نسبت سے نام رکھا جاتا تھا، ہائے میرا مجمع پہنچ رہا ہوگا جہاں میں۔ ان کا صاحب یہ منات کے یہ منات کا خاندان، ان کے بچہ پر اس کا کیا نام رکھا؟
عبد المنات، منات کا بندہ، ان کا لات کے قبیلے میں بچا، ان کا کہ عبد اللات، یہ اردو لات نہیں بھائی، لات کا بندہ، ان کا عبد العزا، عزا کا بندہ، عبد الیعوق، یعوق کا بندہ، عبد الحبل، حبل کا بندہ۔ اے مسلمانوں، حریب اسلام کہلانے والوں، مکے میں 300 سال خانوادے ہیں، ہر خاندان کا ایک بت ہے، ابو طالب کا بت دکھا دے۔ نہیں پہنچ رہے ہو بھائی، میں کیسے بولوں؟ ابو طالب کے گھرانے کے کوئی بت دکھاؤ تو میں مذہب بدل دوں گا۔ دیکھو، کسی کا بیٹا عبد اللات، کسی کا عبد المنات، کسی کا عبد الحبل، کسی کا عبد الیعوق، کسی کا عبد العزا، اکیلے میرے نبی کا بابا تھا جس کا نام عبد اللہ تھا۔ کیا سن رہا ہے میرا مجمع؟ صلوات تو بھیجیے نا محمد و آل محمد۔ اکیلا میرے نبی کا بابا تھا جس کا اسم گرامی عبداللہ تھا، اللہ کا بندہ۔ تو جب لوگ اللہ کو جانتے نہیں تھے، جب سے یہ بندہ ہے۔ اور آگے بڑھوں، یاد رکھنا اور معاف کرنا، ہم نے توحید اللہ کی خانہ کعبہ کے پجاریوں سے نہیں لی۔ جان کے سن میرا بھائی، جملہ میں نہ دکھ رہا ہوں۔ ہم نے اللہ کی توحید اور عدالت خانہ کعبہ کے پجاریوں سے نہیں لی، ہم نے اللہ کی توحید ان سے لی ہے دنیا جنہیں خدا کہہ رہی تھی اور وہ خدا کو سجدہ کرتے تھے۔ ارے بڑا جملہ میں نے عطیہ کیا۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ پڑھو نہج البلاغہ، علی بتائیں گے توحید باری تعالیٰ کا۔ ہم نے توحید علی سے لی ہے۔ دنیا جنہیں خدا کہتی تھی اور یہ خدا کو سجدہ کرنے والے تھے، جنہیں غرور نہیں آیا انہیں بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ بس قریب کر دوں میں، آپ کی زحمت تمام ہوگی میرے بھائی۔ آپ دیکھیں، اللہ کا نبی پیدا ہوا مکے میں، گھر ابو طالب کا، نہیں پڑھا لکھا مجمع۔ ایک بات اور کہہ کے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، گھڑی میری کنٹرول میں بھی ہے، مجھے پتا ہے میں کب بیٹھا ہوں ممبر پر۔ مولا علی نے فرمایا ہے عظمت جناب پیغمبر اکرم کے لیے، انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام، ٹھیک ہے؟ جبکہ لفظ غلام خود عربی ہے، تو علی نے غلام چھوڑ کر عبد کیوں استعمال کیا؟ سننے آپ میں کہاں لا رہا ہوں، خدا کی قسم ذہن کے دریچے کھل جائیں گے۔ اور عرب کی زبان کی سب سے بڑی لغت المنجد جا کے اٹھا کے دیکھ لینا، یہ اس کی زبان کے کلمات ہیں جو فصاحتوں کا کعبہ ہے، بلاغتوں کا قبلہ ہے، جو عرب و عجم کا سدرۃ المنتہا ہے، اسے علی کہا جاتا۔ اس نے کہا انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے۔ ترجمہ کیا کیا تھا اس حدیث کا شاہین بھائی؟ میں محمد کے غلاموں میں سے ادنا غلام۔ غلط ہے، غلط ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ جہاں تک آوازی بتا دینا، جعفر نے چلن کیا، یہ ترجمہ غلط ہے۔ علی جیسا لسان اللہ وہ کہے محمد کے غلاموں میں سے میں ادنا غلام ہوں، تو جب علی جیسا بندہ ادنا غلام ہے تو افضل غلاموں کا نام آپ بتائیے۔ کیا سن رہے ہیں بھائی آپ بتائیے، اگر علی ادنا غلام ہے تو اعلیٰ کون لوگ ہیں؟ تو اس کا مطلب ہمارا مولوی بھی ترجمہ غلط کر رہا ہے۔ علی نے لفظ غلام ہٹا کے کیا کہا؟ اسی لیے قرآن نے بھی کہا، نہج البلاغہ نے بھی فرمایا، اور صاحبان نے کہا کیا؟ کلام الامام امام الکلام۔
امام کا کلام تمام کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ توجہ فرما رہے آپ، آئیے میرے ساتھ ہی ترجمہ کرتا ہوں پھر میں۔ اب کیا ہے، المنجد میں نے حوالے میں دے دیا کہ دیکھ لیجئے گا، غلط ہو تو آئندہ برائے تک مجھے رخ نہ کرنے دینا، آنے کے بعد تو چھوڑو، بات کلیئر کر رہا ہوں۔ عبد کے معنی اور غلام کے معنی میں فرق ہے۔ غلام کے معنی بھی فرما بردار، عبد کے معنی بھی فرما بردار۔ تو مولانا نے کیا کہا، انا عبد من عبید محمد، نام لیا حضور کا، میں محمد عربی کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، ایک فرما بردار ہوں۔ تو آپ نے مولا غلام کیوں نہیں کہا؟ تو پتہ نہیں کہا، غلام وہ ہوتا ہے جو صرف کسی ایک کا فرما بردار ہو۔ نہیں، فرق سمجھیے گا، غلام اسے کہا جاتا ہے جو فقط ایک کا فرما بردار ہو، اب اسے کہا جاتا ہے جس کی 3 نسلیں کسی کی فرما بردار ہو۔ اتنی سستی سے آپ نے چھٹی آپ نے مجھے دے دی، اتنا سستا میں نہیں، اتنی سستی آپ نے مجھے چھوڑ دیا۔ عبد اسے کہا جاتا ہے جو ایک نہیں، اکیلا نہیں، جس کی 3 نسلیں کسی کی فرما بردار ہو۔ علی نے کہا انا عبد من عبید محمد، میں محمد عربی کے غلاموں میں سے اپنا غلام نہیں ہوں، میں وہ غلام ہوں کہ محمد کا فرما بردار میں بھی ہوں، میرا بابا بھی ہے، میرا دادا بھی تھا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد، یہ 3 نسلیں جو فرما بردار محمد رہی ہے۔ جناب عبد المطلب بھی محمد عربی کے فرما بردار، میرا بابا ابو طالب، میں خود فرما بردار، اس لیے لفظ عبد مولا علی نے استعمال کیا۔ ایک سلوال مولا علی کے نام پر بھیج دیجئے، وہ آخری بات کر دو، ختم ہو جائے۔ بڑی زحمت ہو رہی ہے آج کل، اردو کا تو 40واں کر ہی دیا لوگوں نے بغیر پھول فاتحے کے، بچہ ہی کیا ہے؟ تو مجھے اسپیلنگ کرنے میں ذرا دقت آ رہی ہے، بس 2 جملے اور سنو، ختم ہو گئی۔ تو مجھے بتاؤ اس کا مطلب محمد آقا، علی غلام، ٹھیک ہے؟ ارے اس قول میں کہاں رہے بھائی ہے؟ بولو نا کہ ہاں ٹھیک ہے، محمد آقا ہے، سردار ہے، علی غلام ہے، بولو نا بھائی، ساتھ دو میرا، کیونکہ یہ لسانہ صدق علیہ ہے، یہ علی کی سچی زبان نے کہا ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں نے مقابلے میں پڑھی، آپ بتائیے کہیے نا، چلو ٹھیک ہے۔ گویا علی کے اس قول کی روشنی میں محمد سردار، علی فرما بردار، قریب کا معنی علی غلام محمد، سلام ہو پیغمبر پر۔ علی نے زندگی بھر محمد کو اپنا غلام کہا، مگر محمد نے کبھی علی کو اپنا غلام نہیں کہا۔ جا کے سنو، دل میں کھڑے ہو جاؤ گے، کھڑے ہو کے داد دو گے تو حق نہیں میرا ادا ہوگا۔ علی نے زندگی بھر کہا میں غلام محمد ہوں، مگر محمد نے کبھی نہیں کہا علی میرا غلام ہے، جیسے عباس نے کہا حسین کا میں غلام ہوں، مگر حسین نے کبھی نہیں کہا عباس میرا غلام ہے۔ کیا تاریخ کو دہرا رہی ہے۔ پہنچ گئی نہیں بات؟ اب میرے ساتھ رہیے، ایک 15 منٹ کی زحمت ہے میں مصائب کے، جو باتیں دے کے جا رہا ہوں انشاءاللہ یاد رہیں گی آپ کو۔ نہ غرور نہ گھمنڈ ہے، توبہ بڑی بات سے، مولا معاف فرمائے، مگر جو امانت ہے آپ کی وہ آپ تک حوالے کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن ہم نے امام کا مال ٹھوس ٹھوس کے کھایا ہے، عزت نہیں، یہ بھی جیب بھر لی وہ بھی بھر لی، جہاں جگہ نہیں وہاں بھی امام کا مال رکھا، اسی کا ترجمہ مولوی ہے۔ ارے کچھ بزنس کرو، تجارت کرو، آخر امام کے حق پہ کیوں بدید ہو؟ دستوں گریبانی ہو رہی ہے، بات سچ کہو، جملہ سنیے گا۔ تو مولا سردار آقا نبی، فرما بردار غلام نوکر علی، پروردگار تیری ایک تقسیم میری سمجھ میں نہیں آئی ہے بھائی، میں تو کتابیں پڑھ کے تھک گیا، آپ مجھے بتائیے یہ تقسیم میری سمجھ میں نہیں آئی۔ عرض کر دوں، غلام محمد پیدا ہو خدا کے گھر میں، جاگو جاگو جاگو،
غلام پیدا ہو خدا کے گھر میں، آقا پیدا ہو ابو طالب کے گھر میں۔ پروردگار یہ سمجھ میں نہیں آئی بات۔ اچھا ٹھیک ہے، جناب آمنہ بی بی کی گود میں آئے پیغمبر، کہاں ابو طالب کے گھر میں، نام کس نے رکھا؟ کا نام ابو طالب نے رکھا۔ قرآن تو احمد پکار رہا ہے، نام ابو طالب نے رکھا، ٹھیک ہے۔ نکاح کس نے پڑھا؟ عجب حال ہے بھائی، میری تو پلے نہیں پڑتا۔ سرکار عمران نے ابو طالب نے پڑھا، پیدا ہوئے ابو طالب کے گھر، نام رکھا ابو طالب نے، نکاح بھی پڑھا ابو طالب نے۔ رکے رہنا، تمہیں لے چلتا ہوں تاریخ ابن حشام میں، جس میں جناب ابو طالب کے قصیدہ ہے۔ شاہین بھائی، قصیدے کے بدلے کا پہلا مصرع پڑھتا ہوں، باقی سب چھوڑتا ہوں، فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑ دوں گا خدا کے سامنے۔ ارشاد فرمایا، اعوذ برب الناس من کل طاعن۔ مطلع کا پہلا مصرع کس عالم کی زبان میں دم ہے جو ابو طالب کے مطلع کا اظہار کر سکے؟ جو اس کی گرد آ گئی اس کا حوالہ پہلے مصرع میں دے رہا ہوں۔ میں ہر تانا دینے والوں کے تانوں سے اپنی ذات کو انسانوں کے رب کی پناہ میں دیتا ہے۔ جاگیے سنیے، قرآن پیش کر رہا ہے جعفر جوہری، جعفر جوہری قرآن پیش کر رہا ہے۔ اعوذ، لفظ توجہ ہے، قصیدہ ہے جناب، اعوذ برب الناس من کل طاعن، ہر تانا دینے والوں کے تانوں سے میں ابو طالب اپنی ذات کو انسانوں کے رب کی پناہ میں دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ کا ذہن پہنچا نہیں جہاں لے جانا چاہتا ہوں۔ اچھا، جب نکاح کا خطبہ پڑھا تو کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف عالمین کے پالنے والے کے لیے۔ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، کیا سن رہا ہے میرا مجمع؟ ابھی جبریل نے نہیں دہرایا، سب سے پہلے زبان ابو طالب پر الحمدللہ رب العالمین، اعوذ برب الناس من کل طاعن، دونوں باتیں ہو گئی۔ قرآن کا آغاز الحمد سے، انجام اعوذ برب الناس پر۔ ارے میرا مجمع کا اکیڈمی گفتگو میں دے رہا، ذرا دنیا فیصلہ کرے۔ نہ جبریل نے پڑھا، نہ قرآن کا نزول ہوا، 30 سال بعد آئے گا۔ آغاز بھی بتایا، انجام بھی بتایا، آغاز بھی ابو طالب کے کلمے سے، انجام بھی ابو طالب کے کلمے سے۔ اور یہی وجہ تھی، میرا نبی مسجد بیٹھا تھا، ایک مرتبہ جبریل آیا، کہا اللہ علیہ السلام، میرا نبی اللہ آپ کو سلام دیتا ہے، مگر کہتا ہے اے میرے نبی مجھے اس طرح پکار جس طرح تیرا چچا مجھے پکارتا تھا، قل اعوذ برب الناس۔ کیا سن رہے اکیڈمی گفتگو جعفر جوہری ہے؟ تو اب طے ہو گیا نا، قرآن کا آغاز بھی ابو طالب، انجام بھی ابو طالب۔ تو جو ابو طالب کا بغض لے کر قرآن پڑھے وہ جنتی نہیں ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ انہی کتاب ہے سیرت ابن حشام۔ جی لگا کے صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ سخنائے کچھ بہت ہے، رات ہو جائے گی، 12 بج جائے گا، مگر میں نے آپ کی زحمت تمام کے قریب گھنٹہ بھر ہونے کو آ رہا ہے۔ 2 جملے سنو۔ نام ابو طالب نے رکھا، پیدا ہوئے ابو طالب کے گھر، نکاح ابو طالب نے پڑھا، تو قرآن پڑھنے کے بعد سمجھ میں آیا حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے تحت کہ اے ابو طالب تیرے گھر میں میرا نبی پیدا ہوا تو تیرا بیٹا میرے گھر پیدا۔ جا کے سنو، جا کے، میرا نبی تیرے گھر آیا تو صحیح تیرا بیٹا میرے گھر آیا، میرے نبی کا نام تو نے رکھا،
تیرے بیٹے کا نام علی میں رکھوں گا۔ رکے رہو، آخری جملہ دینے جا رہا ہوں، عجیب منزل کمال خدا کی قسم۔ پیدا ہوا میرے گھر تیرا بیٹا، نام میں نے رکھا تیرے بیٹے کا، چونکہ میرا نبی تیرے گھر پیدا ہوا، نام تو نے رکھا، خطبہ نکاح تو نے پڑھا، مگر میرے نبی یہ بڑا احسان ہے، میں اللہ نہیں، اگر تیرے احسان سے ابو طالب میرا احسان بڑھ جائے۔ اے ابو طالب، تو نے میرے محمد کا نکاح فرش پر پڑھا، میں تیرے بیٹے کا نکاح۔ صلوات پر محمد و آلہ۔ بات ختم کر دی میں نے۔ فرما رہے ہیں، آپ کی سماعتوں کا شکر گزار ہوں، بہت اچھا آپ سن رہے ہیں۔ آخری ولادیہ کرتا ہوں، محمد عربی ابو طالب گھر پیدا ہوئے، علی کو اللہ نے کعبے میں پیدا کیا، پر اس کے سردار کی توہین ہو گئی، کہا تمہیں پتا نہیں اگر ابو طالب کا گھر بیت معمور سے افضل نہ ہوتا تو کبھی میرا نبی ابو طالب گھر میں پیدا ہوتا۔ غلام غلام ہے، آقا آقا ہے، سردار سردار ہے، نوکر نوکر ہے۔ جب علی کا معیار دنیا طے نہ کر پائی تو میرے محمد کا معیار بن گیا۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ بس کروں، وقت ہو گیا۔ اچھا، سولی پہ چڑھانے کا ارادہ ہے۔ اچھا، بس ایک صلوات میں ایک نکتہ اور سن لو۔ بات ہو قرآن کی، ہو ایمان کی، مجھے بتاؤ، آپ کے جملہ دے رہا ہوں، آدم سے لے کے قیامت تک نہ کسی مرد نے کسی خاتون کا ایک نکاح کے بعد دوسرا نکاح ہوا ہو، اور نہ قیامت کا توجہ رکھنا، میں کہیں لے جا رہا ہوں، شاہد بھائی عجیب قیمتی ولادیہ کرنے جا رہا ہوں۔ آج تک آدم نہیں، حوا و آدم سے لے کر قیامت تک کسی کا نکاح ایک وقت میں 2 دفعہ نہیں ہو سکتا۔ نکاح ثانی باطل ہے جیسے ثانی باطل ہے۔ نکاح باطل ہے تو دنیا طے کر کے بتائے۔ ارے تم مذمت معصوم کیا جانو، تمہیں کیا بتا بی بی زہرا اور علی کا نکاح اللہ نے جنت پہ کیوں پڑھا، زمین پر ابو طالب نے کیوں پڑھا؟ فرض سمجھو نہیں سمجھو، آج تحفہ دے کے جا رہا ہوں تمہیں سعادت ہو، اس لیے دے رہا ہوں، خدا کی قسم اللہ نے زہرا و علی کا نکاح جنت میں اس لیے پڑھا تاکہ قیامت تک نسل امامت جاری رہے۔ کیا سن رہا ہے بھائی؟ میں نے کیا پڑھا؟ توجہ نہیں آپ کر رہے ہو۔ اللہ نے زہرا و علی کا نکاح اس لیے جنت میں پڑھا تاکہ قیامت تک نسل امامت جاری رہے۔ ابو طالب نے زمین پر اس لیے پڑھا تاکہ نسل سادات باقی رہے۔ بات ختم کر دوں میں نے، یہ ہے نتیجہ۔ صلوات پر محمد۔ اور مسلمانوں نے جزا کیا دی؟ بہت مصائب آپ نے سنے ہیں، میں اسی مظلومہ بی بی کے دجمے پڑھوں گا۔ اللہ قسم ہمارا جی نہیں چاہتا بی بی کے قاتلوں سے ہم سلام کریں، اور نہ کریں گے، مر جائیں گے، نہ سلام کریں گے۔ ایک فرق بتا دیتا ہوں، رونے کے لیے کافی، خدا کی قسم، جب مسلمانوں نے
بیوی کے گھر پہا کو لکڑیاں جمع کی نا تو بڑے بڑے حرام زادوں نے گھر میں آگ لگائی. نام ہے تاریخ میں, دنیا مٹا نہیں سکتی. بڑے بڑے حرام زادوں نے زہرا کے گھر میں آگ لگائی. عرض کروں 3 دن نہیں ہوا تھا نبی کو دفن ہوئے. ایک صحابی اپنے گھر کی چھت پر گیا. اس نے جب بی بی کے گھر کی طرف مڑ کے دیکھا تو بی بی کے گھر سے دھواں اٹھ رہا تھا. معتبر مقاتل کا میں مطالعہ کرتا ہوں, غیر اسناد بات میں نہیں کرتا. بات پہنچ رہی ہے آپ کے اذہان تک, 2 جملہ مجھے پڑھنا بس ہے, زیادہ نہیں. اس نے مڑ کے دیکھا کیونکہ وہ اپنے بچوں سے ہٹ کے نبی پر ہونا چاہتا تھا. نبی کی یاد آئی, نبی کے گھر دیکھا, بی بی زہرا گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے. اس کی یہ سمجھ میں آیا ہے کہ لگتا ہے کسی نے نبی کی بیٹی کے گھر کھانا نہیں بھیجا, اس لیے زہرا چولہا جلا رہی ہے. عزاداروں ایام عزا سے بڑا جملہ میں نے حوالے کیا. وہ صحابی رسول تھا, اہل بیت کا محب تھا. لگتا ہے لوگوں نے زہرا کے گھر کھانا نہیں بھیجا, اس لیے زہرا اپنے بچوں کے لیے چولہا جلا رہی ہے. بے ساختہ اترا. اب جو بی بی کی ڈیوڑھی تک پہنچا, اس نے سر سے عمامہ پھینک دیا. بجائے زہرا کے چولہے کے زہرا کا گھر جل رہا تھا. یہ مسلمانوں نے جزا دی. انہی بے غیرت مسلمانوں کو پالتے پالتے زہرا کی چادر میں 72 پیوند لگ گئے. اور مسلمانوں نے کیا جزا دی؟ رکے رہنا, میں نے ساری محنت ایک جملے کے لیے کی ہے. ایام عزا کا رنگ نہ آ جائے تو پڑھنے سے فائدہ کیا ہے عزاداروں؟ آپ سن رہے ہو, ہے تو کربلا زہرا ہی کی. سارا سرمایہ کربلا میں بی بی ہی کا تو ہے, ہماری سیداری کا تو ہے, ہماری مخدومہ کا تو ہے. پھر کبھی وقت اگر حیات وفا کی انشاءاللہ میں عرض کروں گا, لیکن ایک جملہ میرا سنو تو میں تمام کروں. بی بی کی شہادت کب ہے؟ آقائے محسن قراتی لکھتے ہیں زہرا کی پسلیاں ٹوٹی نہیں تھی, جان بوجھ کر توڑی گئی. پھر کبھی انشاءاللہ وضاحت نہیں کر سکتا, وقت نہیں بچا ہے. 2 منٹ میرا بات بچا ہے بس. میرے معمول کے مطابق جان بوجھ کر حرام زادوں نے بی بی کی پسلیاں توڑی, اور اس قدر بے دردی سے توڑی کہ زہرا پھر کھڑی نہ ہو پائے. عصا لے کے چلی. ایک فرض سمجھتے چلو میرے دوستو عزیزو, میرے بزرگوں میں آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں. مقتل جہاز جعفر جوہری پڑھا تو سننا, عجب منزل خدا کے قدم, کمال ہو گیا. آپ نے عظمت سمجھی نا بی بی کی, فقط نام تک نہ رہو, بی بی کارنامے تک جاؤ. عرب کا کون سا گھر نہیں ہے جسے زہرا نے نہ پالا ہو, اور وہ نے یہ جزا دی بی بی کو. 11 ہجری میں بی بی کی شہادت ہے, 75 یا 95 دن کی روایت ہے. پہلے بابا کی شہادت, پھر بیٹی کی شہادت 11 ہجری. امام حسن حسین ضرب و کلثوم کی عمر کیا ہے؟ 3 ہجری میں امام حسن پیدا, 4 میں امام حسین پیدا, 5 میں بی بی زینب, 7 میں بی بی ام کلثوم. کیسا رات کی عمر ہے؟ اگر 3 برس نکالو تو کتنا بچا؟ 7 3 10. امام حسن 7 برس کے, امام حسین 6 برس کے, 5 برس کی بی بی زینب, 4 برس کی بی بی ام کلثوم. اللہ اکبر. ایک ظلم مدینے میں بھی ہوا, ایک ظلم کربلا میں ہوا. عزاداروں جملہ سننا, گھر تک روتے ہو جاؤ گے. مدینے میں بھی ظلم ہوا, کربلا میں بھی ظلم ہوا, مگر دونوں میں بڑا فرق ہے. مدینہ وہ ہے جہاں بچوں کے سامنے ماں مار کھاتی نہیں. مدینہ وہ ہے جہاں بچوں کے سامنے
ماں مار کھاتی رہی، کربلا وہ ہے جہاں ماؤں کے سامنے بچے مارے جاتے رہے۔ کڑیل جوان کا کلیجہ، اصغر بے چین کا حلقوں، روا پس خیمہ دیکھ رہے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حضرات، ایک مرتبہ سورہ ہم، 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص تلاوت فرما کر مرحومہ آپ کے سامنے تو مرحومہ کنیز حیدر بنت محمد ستین مرحوم اور جمیل حسین مرحوم ابن خلیل حسین مرحوم اور جمیع مومنین مومنات کی ارواح کو دی۔